اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، امانتوں کو لوٹاؤ ان کے اہل کی طرف. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے موضوع کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا موضوع ہے مسئولیت کے تقاضے. مسئولیت در حقیقت یہ سوال سے ہے. السؤال جو مصدر ہے، عربی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سوال معنی پوچھنا، سوال معنی پوچھنا، سوال کرنا. سأل یسأل سائلا، اگر اس طرح سے سأل یسأل جو اس کے مطلب گردن بنے گی، جس کے معنی ہوں گے پوچھنا، سوال کرنا. مسئولیت وہ شخص، وہ فرد جس سے پوچھا جائے، جس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. کس سے پوچھا جائے گا، کس سے سوال کیا جائے گا؟ آج اسی ایک سوال کا جواب ہم سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے. عام طور پر انسان ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، ہمیشہ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اس کو تشویش ہوتی ہے. اپنے بارے میں بہت کم اپنے آپ سے سوال کرتا، اپنے بارے میں اپنے آپ سے بہت کم پوچھتا. میں کیا، میری ذمہ داری کیا، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میرے مقصد حیات کیا ہے، رب نے مجھے زندگی کیوں دی، میں کیوں جی رہا ہوں، میں کیوں کام کر رہا ہوں، اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے. مقصد ہے تو میں کیا کر رہا ہوں. بہت کم
انسان اپنے بارے میں اپنے آپ سے سوال کرتا، ہمیشہ اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچ کر فکر کر کے ان کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے ان کے بارے میں پیچھے پیچھے رہ کر انہیں کیا کیسا کس طرح کا دنیا کا سارا معاملہ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد اس سے کبھی لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لوگوں کے حقوق کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لوگوں کے معاملات کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس سے سوال ہوگا اس پر جو حقوق ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس پر جو ذمہ داریاں ہیں، اس سے پوچھا جائے گا اس کا کیا مقصد، کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اس کے سوال اس کے ذمہ داریوں کے تعلق سے ہوگا اور یہ پوچھا جائے گا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میری زندگی ہے، میں جیسے بھی جیتا ہوں جی کر چلا جاؤں گا، کل کا کل دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کا معاملہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ زندگی ایسی سوچ کے لیے نہیں دی اللہ رب العزت نے، یہ زندگی ایسے گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، جنت کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ لیکن اکثر انسان بولتا اللہ دنیا کی کسی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، وہ اپنے بارے میں بھول جاتا ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ چاند و سورج کے مقاصد بیان کرتا ہے وہ، سیاروں کے مقاصد بیان کرتا ہے وہ، جمادات و حیوانات کے مقاصد بیان کرتے پھرتا ہے وہ، پر اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو، میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کا مقصد حیات، اس کی زندگی کا مقصد صرف عبادت ہے، اس سے ہٹ کر اس کا اور کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ کبھی انسان نے سوچا کہ میرا جو مقصد ہے عبادت ہے، میں اس کو کتنا پورا کر رہا ہوں؟ وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں کبھی کوشش کیا؟ اپنے آپ سے کبھی سوال کر کے دیکھا کہ مجھے جس چیز کے لیے زندگی دی گئی ہے میں اس کے اندر کتنا عمل کر رہا ہوں؟ میرے دوستو، ہم اکثر اس سوال کو اپنے آپ سے بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، رب کائنات کی بارگاہ میں تمام انسانیت جمع ہوگی، بنی آدم کھڑا ہوگا اپنے اپنی جگہ پر، وہ ہولناکی کا منظر، وہ قیامت کے دن کا معاملہ، میدان محشر کا وہ عالم جہاں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، دھوپ کی انتہائی شدت ہوگی، لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے، قدموں کو ہٹا نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، 5 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ لا تزول قبل ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ پہلا جو سوال ہوگا کس کے بارے میں؟ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، تو نے یہ عمر کہاں گزاری؟ جتنی عمر ہے 60 70 80 90، جتنی زندگی گزار کر وہ اس زمین سے گیا ہوگا، اس کی زندگی کے ایک ایک پل کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال یہی ہوگا تیری لائف، تیری زندگی، تجھے میں نے جو زندگی دی تھی تو نے کہاں گزاری اس کو؟ اللہ پوچھے گا فیما افنا، کس چیز میں تو نے اپنی زندگی ختم کی ہے؟ کہاں لگایا تو نے 80 سال تیرے؟ کہاں لگائے تھے تو نے 70 سال اپنی زندگی کے؟ کہاں گزارے تھے تو نے 60 سال اپنی زندگی کے؟ کیا کیا تو اپنی زندگی کے اندر؟ اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا، بتا تو نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے؟ اس 60 70 سالہ زندگی کے اندر تیرا کام کیا رہا ہے؟ جواب دینا ہوگا انسان کو، اس جواب کو دینا ہوگا، کیونکہ اللہ پوچھے گا، سوال رب کرے گا، بندے کو دینا پڑے گا، انکار نہیں کر سکتا۔ بندہ رب سے نہیں پوچھتا اللہ تو کون ہوتا نا دنیا میں، تم کون؟ ہم کو پوچھنے والے رب سے کہہ سکیں گے اللہ تو کون؟ اللہ بتا تو کون پوچھنے والا؟ ارے ہل نہیں سکے گا۔ انبیاء اپنی صفوں میں کھڑے ہوں گے، رب کی بارگاہ کے اندر بات نہیں کر سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے گھبرائیں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے آدم علیہ السلام کہیں کہ کیسے جاؤں میں، کس طرح سے میں میرے رب کے پاس جاؤں؟
موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم جائے گی، لوگ جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، نوح علیہ السلام انکار کریں گے، ابراہیم علیہ السلام انکار کریں گے، ہمارے رب کے پاس ہم کیسے جائیں؟ تو میرے دوستو ہم تو انسان ہیں، ہم انبیاء کا مقام نہیں ہے ہمارا، ہم تو ایک بنی آدم ہے ادنا سے۔ جب ہماری زندگی کے بارے میں ہمارا رب سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ کیسے جی رہے ہم لوگ نے؟ میری زندگی، میری مرضی، مجھے رب نے زندگی دی ہے، میں جاؤں گا، میرا معاملہ، میں کیسے بھی جاؤں، تم کو کیا ہے؟ ارے ہم کو کسی سے کچھ نہیں ہے، ہم کو تو یہ جواب اپنے رب کو دینا ہے، اللہ رب العزت کو دینا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، بنی آدم ہیں، ہم ہی سے سوال ہوگا۔ اللہ جانداروں سے سوال نہیں کرے گا، جانوروں سے نہیں پوچھے گا، سمندر کی مچھلیوں سے نہیں پوچھے گا، دوسری مخلوقات سے سوال نہیں کرے گا، تم نے ہمیں یہ عمر دی تھی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ یہ سوال ہوگا جنات اور انسانوں سے۔ پوری لائف کچھ لمحے کے بارے میں نہیں، کچھ گزار لیا، کچھ اچھا کر لیا، چلو تھوڑے دن کر لوں گا بعد میں، ایک ایک زندگی کے پل کا سوال ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک لائف کا اسٹیج ہے، ایک زندگی کا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ جہاں باپ کو بھی نہیں گنتا، ماں کو بھی نہیں گنتا، کون ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیشہ میں، انا، میرے سامنے کون، اس کو موت کی زندگی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں احساس زندگی نہیں ہوتا، ڈر خوف اس کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہوتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرنے والے کو سمجھتا بھی نہیں کچھ، جس حد تک جانا ہے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایج ہوتی ہے جوانی کی، وہ عمر ہے جوانی کی، بطور خاص کل قیامت کے دن اللہ اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَى، جوانی دی تھی میں نے تجھے، بتا تو نے اس جوانی کو کہاں گوایا ہے، وہ جوانی کے پل تو نے کہاں گزارے ہیں، وہ جوانی کے ایام، وہ جوانی کے شب و روز تو نے کہاں گزارے ہیں۔ آج جوان بولیں گے اللہ میں جب پیدا ہوا تھا، جوان ہوا تھا، کیا تھا؟ آئی فون تھا، اسمارٹ فون تھے، فیس بک پر فیس بناتے بناتے زندگی جوانی گزر گئی میری، فیس بک کے فیسوں کو سرچ کرتے کرتے میری جوانی گزر گئی، واٹس ایپ کے اوپر چیٹنگ کرتے 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 میری جوانی کا حصہ گزر گیا۔ میری جوانی کا کیا پوچھتے اللہ تو؟ وہ جوانی کا وقت تو بڑی ترقی کا زمانہ تھا، خالی ٹچ کرتے ہی کلک کرو کہاں سے کہاں جاتا تھا میں۔ میری جوانی تو بڑی مست گزری تھی۔ کیا یہ جواب دیں گے کہ جوانوں یہ جواب ہوگا ہمارا کل قیامت کے دن؟ اب دیکھا جائے کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا جوان، جتنا وقت اس کا موبائل فون میں گزرتا ہے، شاید ہی کسی چیز کے اندر اس کا وقت اتنا گزرتا ہو۔ اللہ ماشاء اللہ بات کچھ ہوں گے جو اپنے مصروفیات، معاملات، اپنے ذمہ داریوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ جتنے بار عورتیں اپنے بچوں کے ڈائپر کو بار بار نہیں دیکھتی کہ کچھ لیک تو نہیں ہوا ہوں گا، اس سے زیادہ وہ اپنے موبائل فون کو دیکھے گا بار بار، آواز آتے کہ پھر دیکھتا۔ نماز میں آ گئی تو نماز بھر بے چین، وائبریٹ ہوا نماز کے اندر تو سلام کب پھریں گا یہ معاملہ۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے زندگی گزارنے کی۔ تو یہ جوانی کے جو پل بڑے اہم ہیں میرے دوستو، نوجوانوں یہ کہاں گزر رہی ہے جوانی؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی جوانوں کو، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل شاب نشا فی عبادۃ اللہ۔ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سایہ ملے گا میدان محشر میں تو صرف عرش کا، اس کے سوا کسی انسان کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس دن سارے سائے ختم ہو جائیں گے، عرش معلیٰ کا جو سایہ ہے بس وہ سایہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، ان میں سے ایک شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی ہے، رب کی عبادت میں گزارا، رات تہجد میں گزر رہی تھی، صبح تلاوت قرآن کے اندر گزار رہا تھا، 5 وقت نمازوں کا پابند تھا، مسجد میں صف اول کا مصلی تھا، کیا دھوپ کیا چھاؤں،
کیا بارش، کیا معاملہ. جب دیکھے رب کے گھر سے جڑا ہوا ہے، جہاں دیکھو وہ جوان نظر آ رہا ہے. دعوتی کام کا معاملہ ہے جوان ہے، دینی کام کا معاملہ ہے صف اول کے اندر ہے. جہاں دیکھے ہر خیر کے کام کے اندر آگے آ گیا ہے. روزوں کا معاملہ، پیر آئی گئی پیر کا روزہ، جمعرات آ گئی جمعرات کا روزہ، ایام بیت آ گئے ایام بیت کا روزہ، اشہر حرم آ گئے پورے حرمت والے مہینوں کے روزے. جہاں دیکھو جوان دکھ رہے عبادت کے اندر. شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. کل رب کائنات اپنے عرش کے سائے تلے بلائے گا، اے جوان آجا، تیرا مقام یہاں پر ہے، اس سائے کے نیچے کھڑا رہے. آج اس سائے کے سوا تجھے کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. پر ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے کیسی زندگی گزاری؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیویاں شکایت کرتی اپنے شوہروں کی کئی کے بارے میں، اللہ کے نبی یہ وقت نہیں دے پا رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کو عبادت میں لگا دیا ہے، دن میں رو دیتے رہتا ہے، رات ہوتی ہے تلاوت قرآن میں تہجد کے اندر مشغول ہے. بیوی کیا ہے احساس بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے، نہیں ایسی عبادت نہیں چلے گی، تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، ریسٹ دے اپنے جسم کو، آرام دے اپنے جسم کو. تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، اس کے حقوق کو بھی نبھا. آج نہ عبادت میں وقت ہے، نہ بیویوں کے لیے وقت ہے. شادی شدہ افراد سے میرا خطاب ہے، یہ میری مخاطبت شادی شدہ افراد سے ہے. ارے وہ صحابہ تھے، بیویاں شکایت کر رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی میرا شوہر ہمیشہ رب کی عبادت میں ہے، میرا حق. آج بیویاں شکایت کر رہی ہے، میرا شوہر وقت نہیں دے پا رہا مجھے. میرا بھی دل ہے، میں بھی چاہتی ہوں اپنے شوہر سے بات کروں، میرا بھی جی چاہتا ہے میرا شوہر مجھ سے بھی گفتگو کرے، مجھے بھی کچھ وقت دے. وہ آتا جب ہے جب میں سو جاتی ہوں، اور اٹھ کر چلا جاتا ہے جب میں سو جاتی ہوں. کیا کرے گی وہ؟ ذمہ داری ہے اس پر گھر کی. صبح اٹھے گی، ناشتہ تیار کرے گی، بچوں کے بیگ تیار کرے گی، بچوں کو اسکولز کے لیے تیار کرے گی. جب اتنا کام کرے گی تو کیا کرے گی؟ تھوڑا آرام کرے گی، سو جائے گی. اب یہ اٹھے گا اپنے کاروبار کے لیے. کب؟ اللہ کی عبادت اتنی ان صحابہ کی کہ بیویاں شکایت کر رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی عبادت ایسے مت کرو کہ تم دوسرے حقوق کو بھلا دو، اپنے جسم کا بھی خیال کرو اور اپنی بیوی کے بھی حقوق کو ادا کرو. کٹوں پہ بیٹھنے والوں کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن؟ سوال ہوگا جب رب پوچھے گا. بیوی کٹہرے کے اندر کھڑے کر کے سوال کرے گی، اللہ یہ میرا شوہر تھا، جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا. ذرا اس آدمی سے پوچھو، اس شخص سے پوچھو اس نے میرے حقوق کو کتنے نبھائے ہیں. کٹوں پر بیٹھنے والوں جو وقت گزار رہے ہو چوراہوں پر کٹوں پر بیٹھ کر 2 بجے رات تک جو اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہو، کیا جواب ہوگا ہمارا اس کے بارے میں؟ کیا دیں گے کل اللہ کی بارگاہ کے اندر جب پوچھے گا اللہ رب العزت؟ یہ پل، یہ ایام، یہ شب و روز جو ہمارے گزر رہے ہیں ان کاموں میں، ویسٹ، بیکاری کی گفتگو میں، وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد. ارے عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کا حق اگر اللہ رب العزت نے کسی مرد سے کسی کو اگر دیا ہے تو صرف بیوی کو دیا ہے، اور کسی مرد کو حق دیا ہے تو کسی اپنی بیوی سے بات کرنے کا حق دیا ہے، باقی کسی اور سے نہیں. اتنی رب کی نافرمانی کر کے، اتنے حقوق کو مار کر، کل سوال کا جواب کیا ہوگا ہمارا؟ اس لیے نوجوانوں، موبائل فون کا استعمال ضرورت کی حد تک کرو. ہو سکا اس جوانی کی عمر میں اسمارٹ فون سے دور رہو، چھوڑ دو اس کو. تم اتنے بڑے بزنس مین نہیں ہے کہ تمہارے لیے بہت ضرورت ہے اس کی. کہ علی رضی اللہ عنہ، کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کاروبار نہیں کرے تھے کہ موبائل فون ہی تھا؟ کہ
کہ جب تک یہ فونس نہیں آئے تھے کہ ہمارے کاروبار سے نہیں چلے تھے. آج تھوڑا ضرورت پڑ رہی ہے، جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے ضروریات بھی زیادہ ہو رہی ہے، اسی کے لیے استعمال. نوجوانوں کو کیا ہے، کی پیڈ کا فون استعمال کرو، نہیں ہو تو وہ بھی ہٹاؤ. کبھی کالنگ کی ضرورت ہو والد کا فون لو، والدہ کا فون لو. بچاؤ گے اپنے آپ کو، دوسری چیزوں سے بچا لو گے، فضولیات سے بچا لو گے، وقت برباد ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو گے. جتنا وقت ہوتا ہے گھروں کے اندر گزارو، عبادات کے لیے اپنے آپ کو باہر نکالو. یہ زندگی کے وہ پل ہیں بطور خاص اللہ سوال کرے گا. پوری عمر میں جوانی بھی آ گئی تھی، لیکن عمر کے سوال کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص جوانی کے بارے میں بھی پوچھے گا. تھوڑا قریب آ جائے میرے دوستوں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، سب بندی بعد میں کر لے. قریب آ جائیے آپ لوگ، جگہ کو پر کر لیجئے، سب بندی بعد میں کر لے. اس کے بعد سوال ہوگا مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. بہت سارے لوگ بولتے کماروں میں میری مرضی، خرچہ کہاں بھی کر تو نہیں. سوال ہوگا کمائی کہاں سے کمائی تو نے، پھر سوال ہوگا خرچہ کہاں پر تو نے کیا ہے. دونوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے لیے. کیسا بھی کماتا ہوں، مال چاہیے مجھے، نہیں چلے گا. ایک ایک روپے کے بارے میں پوچھے گا اللہ رب العزت. یہ 500 روپے جو تو نے کمائے تھے فلاں دن فلاں تاریخ کو، کیسے کمائے تھے تو نے؟ ٹھیک ہے کما تو لیا تھا حلال طریقے سے، خرچہ کہاں تھا، کیا تھا تو نے، کدھر اڑایا تھا تو نے؟ بیڑی میں، سگریٹ میں، گٹکے کے اندر، کون سی نشہ میں اتارا تھا تو اڑا دیا تھا اس پیسے کو؟ کہاں کیا تھا، کس جگہ پر، کون سی فضول خرچے میں تو نے خرچ کیا تھا؟ بطور خاص اللہ سوال کرے گا مال کہاں سے کمایا اور کس جگہ پر تو نے خرچ کیا ہے. خالی کمانے کے بارے میں ہی نہیں سوچنا ہے، خرچ کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ اس کو خرچ کہاں کیا جائے. اور شریعت نے پوری تعلیمات دی ہے کیسے کمانا ہے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے. نالج بہت آ گیا نہیں میں، ہر ایک مفتی بنے گا ہم میں سے. پوچھو مجلس کے اندر اکثر کیا پوچھنا ہے پوچھو، سب معلوم ہے بولے جیسا ہے. پوچھا جائے گا اس علم سے بھی. آج کوئی نہیں پوچھ رہا ہوگا ہمیں ہمارے پاس کتنا نالج ہے، ہمارے پاس کتنا علم ہے. شاید کوئی سوال نہ کرے ہم سے، شاید ہم سے کوئی نہ پوچھے تو کتنا جانتا ہے، تو تجھے قرآن حدیث کتنا معلوم ہے، مسائل دینیہ تو کتنا جانتا ہے. شاید ہم سے کوئی سوال نہ کرے. ہو سکتا ہے کسی سے پوری زندگی کوئی پوچھا ہی نہ ہو کہ تم کو بھی کچھ معلوم ہے کہ اسلام کے بارے میں، تم بھی کچھ جانتے ہو کہ دین کے بارے میں. شاید موت تک کوئی سوال نہ کرے اس سے، لیکن مرنے کے بعد اللہ پوچھے گا وہ ماذا عمل فیما علم، کیا عمل کیا تھا تو نے جو تو جانتا تھا. سوال ہوگا عمل کے بارے میں، وہ علم جو حاصل کر رہے ہیں ہم، وہ معلومات جو جان رہے ہیں ہم، وہ احکامات جس کا علم ہے ہمیں. علم ہونے کے باوجود اگر عمل نہیں ہے، تعلیمات ہونے کے باوجود اگر عمل نہیں ہے، معلومات ہونے کے باوجود عمل نہیں ہے. آج اگر کوئی پوچھتا اتنا علم والا عمل ہے، ارے میری ذاتیت کا معاملہ تو کون، رب کو بولیں گے؟ ہل نہیں سکیں گے، قدم ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے. جواب تو دینا ہوگا، بولنا پڑے گا جواب کو. اسی لیے میرے دوستو، اس لیے بہت سارے لوگ نکو رے بھائی، معلوم ہی نکو کرو، معلوم کرے تو عمل کرنا پڑتا کہ دے. ایسا بھی چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. وہ بھی پوچھا جائے گا فریضے کو کیوں چھوڑا تو نے، علم کیوں نہیں حاصل کیا، سوال وہ بھی ہوگا. علم حاصل کرنے کے بعد پوچھا جائے گا عمل کیوں نہیں کیا، علم جانتا تھا تو علم رکھتا تھا. بچے گا کہیں پر بھی نہیں. اسی لیے میرے دوستو یہ 5واں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، عمل تو نے کیا کیا جس کو تو جانتا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ.
الامام راع ومسؤول عن رعیته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعیته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعیتها والقادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعیته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. آج ہر ایک کو مزہ آ رہا ہے میں بھی ذمہ دار ہوں، میری بھی میرے خاندان میں بڑی ریسپیکٹ ہے، میرے خاندان میں میرے پوچھے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتے، میرے خاندان میں میرا فیصلہ فائنل فیصلہ مانا جاتا ہے، محلے کے لوگ میرے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، میرا تو معاملہ آتا ہے، میرا تو یہ عہدہ ہے، میں تو وہ ہوں، میں تو فلاں ہوں. انسان عہدے داری کو عزت داری سمجھ رہا ہے. کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ عہدہ ملا تو عزت مل رہی ہے، یہ عہدہ ملا تو ریسپیکٹ مل رہی ہے. ہو بھی رہا ہے نا، ہو رہا کہ نہیں رہا؟ کل تک کچھ نہیں تھا، آج عہدہ ملتا کچھ لوگ جان رہے ہاں محلے کے صدر ہیں، یہ ہے کہ نہیں؟ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، آدمی بھی سمجھ رہا ہے واقعتاً بس اب تو میں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی کیوں مجھے کسی کام کا ذمہ دار نہیں بنا رہے آپ؟ مجھے بھی کوئی کام کی ذمہ داری دے دیجئے، میں بھی کوئی ذمہ داری قبول کرنا چاہتا ہوں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مونڈے کو پکڑا، اخذ بمنکبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونڈے کو پکڑا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے. یہ پوچھنے کے بعد اس کے بعد مخاطب ہو کر کہا انک ضعیف وانہا امانہ ویوم القیامت خذلۃ وندامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ابو ذر تم کمزور آدمی ہو تم، اور وہ امانت ہے. عہدے داریاں، ذمہ داریاں، جو بھی ذمہ داری ہے، ایک شوہر کی گھر پر، ایک بیوی کی گھر کے معاملات پر ایک محلے کا ذمہ دار ہے، محلے پر جہاں کا جو ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انہا امانہ، وہ عزت داری نہیں ہے، وہ ریسپیکٹ کا معاملہ نہیں ہے. اے ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، وہ امانت ہے، وہ تم نہیں نبھا پاؤ گے اس کو. اور یاد رکھنا دنیا میں امانت ہے، اگر اس کے حق کو تم نے ادا نہیں کیا، اس ذمہ داری کو، ہم تو ایسے ہمیں معلوم بھی نہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. 4-4 5-5 بچوں کے باپ بن گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اولاد کی مجھ پر ذمہ داری کیا ہے. نکاح کر لیا، شادی کر لیا، زندگی کے سالوں گزر گئے، ابھی تک بھی نہیں معلوم میری بیوی کا میرے اوپر حق کیا ہے. ایک بیوی شادی کر کے زندگی گزار لی لیکن شوہر کا حق کیا نہیں پتا. ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ کے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ رہا ہے لیکن اب تک بھی نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کے حقوق اس کے اوپر کیا ہے. ذمہ داری ہی نہیں معلوم رندے نہیں رندے. اللہ تو پوچھنے والا ہے، پوچھے گا پوری زندگی کے بارے میں، سوال تو کرے گا. اسی لیے جہالت کی زندگی نہیں گزار سکتا ایمان والا، نہیں معلوم ہے بول کر نہیں جی سکتا. ایک ایمان والے کے لیے ہر چیز کا علم حاصل کرنا فرض ہے، بنیادی علوم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، حقوق کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے، جو وہ معاملات کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داریوں کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ مانگنے والوں کو عہدہ دینے سے منع کیا کہ جو عہدے کی لالچ رکھتا ہے، جو عہدے کی چاہت رکھتا ہے، جو عہدہ چاہتا ہے، ایسوں کو عہدہ مت دو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور میرے ساتھ میرے 2 چچا داد بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. دونوں بھائیوں نے کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ عہدہ دے دیجئے، کہیں کا مجھے عامل بنا دیجئے، گورنر بنا دیجئے. دوسرے بھائی نے بھی سیم کہا اللہ کے نبی مجھے بھی دے دیجئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، ان کے چچا دار بھائی کا مطالبہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے پاس عہدے ان کو نہیں دی جاتے جو عہدوں کو مانگتے ہیں یا جو عہدوں کی لالچ رکھتے ہیں. آدمی مانگ رہا نہیں لیکن گرون بنا رہا، ظاہر کر رہا، بنے تو چلتا، ناٹ بیڈ، ٹینشن نہیں ہے، نہیں چاہ رہا ہوں میں لیکن ملا تو حریص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کو بھی مت عہدے دو. اور یہ عہدے ہے بھی بہت بڑی چیز، امانت داری ہے، یہ کانپنا چاہیے. صحابہ کانپتے تھے
عہدوں کا معاملہ، ذمہ داریوں کا معاملہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم یہ کام کرو، اللہ کے نبی مجھے دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے، بیمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نماز پڑھانے نہیں جا سک رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاموش ہے، کچھ بھی جواب نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا پھر بھی خاموش ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب کہتی ہے عائشہ رضی اللہ کے نبی کسی اور کو دو، ذمہ داری کا کام ہے، وہ آپ کے مقام پر کھڑا ہونا ہے، آپ کے مقام پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانا ہے۔ ابو بکر کمزور آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، لیکن نبی کی نگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی زیادہ قوی نہیں تھے، بہادر نہیں تھے۔ ہم کیا سمجھ رہے معلوم؟ ہاں انہیں قابل اندر کا ہے، دیکھو یہ ہونا ہے مضبوط، یہ جو جگر ہے نا جس کو دل بولتا ہے، یہ چاہیے عہدے کے لیے، یہ مضبوط چاہیے عہدے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تھا وہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے، بعض لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جو مانیے نہ زکوٰۃ ہے اس کے خلاف میں لشکر تیار کیا جائے، ان کے لیے اعلان جنگ ہے، جنگوں کی تیاری کر لی جائے جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ کے بہادر، مکہ میں کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مقابل میں کھڑے ہو۔ جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس جا کر اعلان کرتے ہیں، لوگوں سنو، عمر ابن خطاب مکہ چھوڑ کر ڈر کے نہیں جا رہا ہے، ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، مکہ چھوڑ کر عمر اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے اور ہجرت کرنے کا یہ حکم ہے، اگر تم میں کسی میں طاقت ہو تو آئے اور عمر کو روکے، لیکن یاد رکھے وہ اپنی بیوی کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو پھر عمر ابن خطاب کو روک کر دیکھیں۔ لیکن وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کیف تقاتل الناس، ابو بکر حالات کیا دیکھ رہے ہو تم، حالات کیا دیکھ رہے ہو تم، قبیلے انکار کی چکے ہیں، ارتداد اختیار کر چکے ہیں، یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، حالات کو تو دیکھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا عمر جاہلیت میں تو بہادر تھے اور مومن ہو کر بزدل بن گئے، کس کا سوال ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سوال ہے۔ ارے وہ کیا ذمہ داری نبھا سکے جو لوگ سے ڈرے، خوف کھائے، جب محلے کے فیصلوں کی پنچ میں بیٹھے تو کسی ٹائگر کو دیکھ کر اس کا فیصلہ بدل جائے، خاندان کو دیکھ کر اس کے فیصلے چینج ہو جائے، نسبتوں کو دیکھ کر وہ اپنے فیصلوں کو بدل دے، کیا ذمہ داری کا جواب دے گا کل قیامت کے دن؟ کس طرح سے وہ دیکھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ہی نہیں تھا، پورے صحابہ پریشان ہے حالات کو دیکھ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان جنگ کرتے ہیں کہ چلو جنگ کرنا ہے ان مانیے زکوٰۃ کے خلاف میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی طاقتور آدمی کو ذمہ داری دی جائے، کئی کا طاقتور؟ دل کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ کر دیکھو، آپ کی بہادری کا ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا، لیکن جگر ایسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سلیکٹ کیا، کب؟ ہجرت کے موقع پر، وہ ہجرت کا موقع جہاں اعلان کر دیا گیا تھا ان دونوں کو زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی لاؤ گے 100 سرخ اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ کئی بہادر تھے، کئی بہادر تھے، کون تھے؟ محبت ہے ہمیں اہل بیت سے، لیکن نبی نے منتخب کیا کب کس کو، کب کیسے، کہاں کس طرح سے۔ فاتح خیبر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انتخاب کیا آپ نے ان کو، کہاں؟ ہجرت کے موقع پر۔ علی بستر محمد پر آج سو گے تم، ابو بکر آج تم نبی کے ساتھ نکلو گے ہجرت کے لیے۔ کتنے
बहादुर नहीं थे मक्का के, वो मौका ऐसा था, बुज़दिली दिखाने वाला शायद खुद की जान भी दे दे, दूसरों की जान भी देने का बाइस बन जाए। इंतखाब हुआ तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब हुआ। सोचो हम भी मुसलमान हैं, हमारे मामलात क्या। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अमानतों को उनके अहल की तरफ लौटाओ, इंसाफ करो अमानतों के साथ। किसको क्या कैसे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में हर एक जिम्मेदार है, हर एक को उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हम कहाँ के जिम्मेदार, भाई जिम्मेदारों से पूछो। वो जिम्मेदार अपने ओहदेदारी के जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार बतौर रियाया, बतौर आम लोग हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। एक उम्मत मोहम्मदिया होने के नाते हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की अपनी अपनी जगह पर। हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा। कोई सी जिम्मेदारी, दावत और तबलीग की जिम्मेदारी, हक बोलने की जिम्मेदारी, सच बोलने की जिम्मेदारी, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की जिम्मेदारी, जालिम को जुल्म से रोकने की जिम्मेदारी, मामलात के अंदर गलतियां हो रही है उसकी इस्लाह की जिम्मेदारी, मामला फैसलों के अंदर मामलात हो रहे हैं उसके खिलाफ की जिम्मेदारी, महल्ले के अंदर किसी पर ज्यादती हो रही है उसके लिए जिम्मेदारी। जहां आदमी शरीयत के कोई खिलाफ देख रहा है, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि उसके लिए खड़ा हो जाए। कोई भी हो गलती करने वाला, गलती की इस्लाह, गलती के लिए आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। कोई आदमी नहीं बोल सकता मैं जिम्मेदार नहीं, पूरे के पूरे लोग जिम्मेदार हैं। पूरे मामलात के अंदर हर कोई एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है। अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही, वक्त का जो इमाम है, बादशाह है, खलीफा है, वो तमाम रियाया का जिम्मेदार है, बहुत बड़ा जिम्मेदार है। पूरी कौम की अमानत है, वो पूरी कौम की अमानत उसके पास है। अब हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी को सिर्फ 10 आदमियों का जिम्मेदार बनाया गया, होता है ना कभी कभी पार्किंग का हेड इनो हेड विदिल गले में डाल के, कल पता चलेगा कितना हक निभाया जो मातहत थे उनके साथ और उस जिम्मेदारी के साथ। कोई भी मामला जिम्मेदारी है। एक छोटी मिसाल दे रहा हूं मैं, पार्किंग से शुरू किया मैं, लेकिन वो एक जिम्मेदारी है। और जिनके ऊपर बॉस बना दिया गया, बॉस, वो भी बॉस की अपनी जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 3 आदमी सफर में निकले, 3 आदमी सफर में निकले, इदा खरजत सलासतुन फी सफर, 3 आदमी भी अगर सफर में निकल जाए तो क्या करना, फअम्मिरु अहदुहुम, तीनों में से किसी को एक अमीर बना दो। कोई भी काम बगैर इमारत के नहीं चलेगा हमारे पास, जिम्मेदारी होगी हर मामले के अंदर। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 10 लोग, ज़्यादा नहीं, ओनली 10, सिर्फ 10 लोग। कल क़ियामत के दिन वो 10 लोगों की जिम्मेदारी का पट्टा, खलादा अपने गले में डालकर आएगा। देखना, जिसके गले में पट्टा रहेगा, खलादा रहेगा, उसको समझना कि इन्हें जिम्मेदारियां निभा को आया है ज़मीन पर। अलामत होगी है जिम्मेदारों की। तो जिसके गले के अंदर वो पट्टा होगा, मैदान महशर में खड़ा होगा, वो 10 लोग आएंगे उसके पास। अब वो 10 लोगों के हक को अदा किया होगा, बासपुरस होगी, जिम्मेदारी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अगर उसने इंसाफ किया होगा, पट्टा निकाल दिया जाएगा और आज़ाद कर दिया जाएगा, तूने अपनी अमानत पूरी कर दी। और अगर नहीं किया होगा इंसाफ, ओहदे को पूरी तरह से नहीं निभाया होगा जिम्मेदारी को, वही 10 लोग उसको जहन्नम में जाने के बाइस बन जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, जिम्मेदारियों को समझना है। बाप बन गए, बहुत खुशी हो रही, शादी हो गई, और मैं तो नौशा बोलते कि बड़ा जिम्मेदार बन गया वो। अब तक सिंगल था, अब एक बीवी उसके मातहत आ गई है, जिम्मेदार बन गया वो, उसकी जिम्मेदारी आ गई उसके ऊपर। एक औरत थी,
اب تک غیر ذمہ دارہ تھی، شادی ہو گئی، شوہر کی ذمہ داری میں اس کے گھر، شوہر کا جو گھر ہے، شوہر کے جو بچے ہیں، شوہر کا جو معاملہ ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ شوہر کا گھر جوائنٹ فیملی کی ذمہ داری نہیں، سمجھ رہے نا آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، شوہر کے گھر کی ذمہ دارہ ہے وہ۔ شوہر کے گھر میں رکھو، بھائی کی زندگی کے بارے میں ڈسٹربنس چل رہا ہے، گھر کی فکر نہیں ہے شوہر کی۔ صبح اٹھتے کہ بھاوج بھائی کا معاملہ کیا چل رہا، دوسری بہن کا مسئلہ کیا چل رہا، خاندان میں کیا چل رہا، گھر کی فکر کرنا، یہاں دیکھنا، یہاں پوری ذمہ داری نبھری کہ نہیں نبھری، شوہر کی اطاعت، بچوں کا معاملہ کیا ہو رہا، وہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ آدمی اپنے بیوی کا، بچوں کا ذمہ دار، یہ ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، اہل و عیال کا ذمہ دار ہے مرد۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اس سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْقَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، نوکر ہے ہم، کسی دکان میں کام کر رہے ہیں، مزدوری پہ جا رہے ہیں، نوکری ہے نا ہماری۔ پہلے بھی انگوٹھا چھاپتے، آج بھی انگوٹھے پہ آ کر ریٹرن تھمب لگاتے نا، پہلے کہا گیا رجسٹر میں سگنیچر کر کے جاؤ، جاتے کہ لگاؤ انگوٹھا، نکلو جاتے خود بھی ایگزٹ کے لیے بھی انگوٹھا لگاؤ، ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری، ٹائمنگ، کتنا وقت، کتنا معاملہ، کیا ہے ذمہ داری، معمولی لیبر، کتنے گھنٹے کے لیے کام، کیا کام، دیکھیں دے نہیں دیکھیں دے مالک، وہ ضروری نہیں ہے دیکھنا دکھانا، آ گیا کام پر، اس کی ذمہ داری ہے وہ کام کرنا، جتنے ٹائم کے لیے اس نے کہا اتنا ٹائم، اپنا ٹائم دینا ہی دینا، نہیں چھوڑ سکتا۔ کم ڈنڈی مار دیا، سیٹ ہے تو الگ، جاتے کی چلک، مالک آ گیا تو الگ، گیا تو الگ، میری مرضی میں کب بھی گئے تو چلتا، یہاں چل رہا ہوں گا، تم ذرا بڑے ہوئے ہوں گے، تم ذرا ٹائیگر ہوں گے، کوئی بھی کچھ نہیں بول رہے ہوں گے، مرنے کے بعد پوچھیں گا اللہ۔ والخادم راع فی مال سیدہ، ایک کام کرنے والا، ایک خادم، ایک خدمتگار، ایک ورکر، جو بھی ذمہ دار ہے کسی پیشے کا، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو، اس باب کے اندر قرآن آیات اور حدیث بھی بہت زیادہ کثیر ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف و رب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز أجل وأتم وهم أكبر۔